الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر حضرات محترم، زمانہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، دن اور راتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، ان میں بہت سے شب و روز ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خصوصی فضیلت بخشی، جس طرح کے جن دنوں کے اندر ہم گزر رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت ان دنوں کے متعلق فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ۔ اللہ رب العزت نے سال کے اندر جتنے بھی دن بنائے ہیں، ان دنوں سے فضیلت والے، عظمت والے، عزت فوقیت والے کوئی دن نہیں بنائے۔ جس طرح راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا کی ہے، مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا کی، ہفتے کے دنوں میں اللہ نے جمعۃ المبارک کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح سال کے دنوں میں اللہ نے اس 10 دنوں کو فضیلت دی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں عمل کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، سارا سال بھی انسان عمل کرتا رہے اچھا ہے، لیکن جو ان دنوں عمل کرتا ہے اللہ کو وہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کے اعمال کے متعلق عرض کی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، 4 کام کثرت سے کرو۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اور اس کے لیے تکبیرات کہنا، دن اور رات میں جب انسان کے ذہن میں آئے تو وہ تکبیرات کو بلند کرے، اللہ اکبر
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کثرت سے سجود کرو، یعنی نوافل ادا کرو۔ آپ نے فرمایا انسان کا سجدہ کرنا اس کے گناہوں کی معافی اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور تیسرا سب سے بڑی بات کہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھو، 1 سے لے کر 8 تک۔ اگر کوئی انسان 1 یا مسلسل روزے رکھتا ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فیسلٹی دی ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ نہیں تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو اس دن روزہ رکھے گا 1 سال جو پیچھے گزر چکا، اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہ، 1 پچھلے اور 1 ایڈوانس معافی دے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں کچھ لوگ ان باتوں کو مزاح کے طور پہ لیتے ہیں، دیکھیں جی ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا پھر گناہ کرتے رہیں۔ دیکھیں گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ جب انسان عمدن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے معافی تو ہو گئی ہے کر لو بے شک، تو ایسے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اس گناہ کی معافی ہوتی ہے جو سہون، غلطی سے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے وعدوں کو کبھی بھی جھٹلانا یا ان کا مزاح اڑانا اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، ہم اپنی بربادی پہ دستخط کریں گے۔ اس لیے ان باتوں کا مزاح نہیں اڑانا چاہیے۔ کائنات کا مالک اللہ ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی کسی عدالت کے کسی فیصلے کا مذاق اڑائیں، توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی بڑا منصب دار ہو، اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے، اسے پکڑ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ اس نے جج صاحب کے فیصلے کو کیوں چیلنج کیا۔ تو اگر ایک دنیا کی عدالت جس کا جج صحیح بھی فیصلہ کر سکتا ہے غلط بھی، اگر اس کے خلاف بات کریں، اس کے فیصلے کو چیلنج کریں، اس کے فیصلے کا مذاق اڑائیں تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں کا مذاق اڑاتے رہیں۔ آج ہماری مملکت میں جسے کلمہ طیبہ کے نام پہ لیا گیا تھا، سب سے زیادہ تمسخر اور مذاق کا نشانہ جس چیز کو بنایا جاتا ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ پیارے رسول کی بشارتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین اسلام کی احکامات ہیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہمارے ڈراموں میں ان کا لطیفے بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہ جو لوگ مسخرے ہیں یہ ان باتوں کا تمسخر اڑا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی فنکاری کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جن کا ذہن پختہ نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کی زبان سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ تم اپنی زبانوں سے اتنی بری بات نکالتے ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اسلام کے احکامات کا مذاق نہیں، اگر تعمیل نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہم سب کے سب جتنے دنیا میں لوگ ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے سارے انسان اللہ کی نافرمانی کر دیں، اللہ کی ذات کا انکار کر دیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔
یہ سب کے سب اپنا نقصان کریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے یہ وعدے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے اپنی بات میں؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ تو یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس لیے انہیں سچ حق ماننا چاہیے اور اپنے لیے ایک خوبصورت چارج شیٹ بنانی چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں، کہیں روزے نظر آئیں، کبھی رات کا قیام نظر آئے، کہیں نماز فرض کی نماز کی ادائیگی وقت پہ نظر آئے، کبھی اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرنا نظر آئے، کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ نظر آئے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی نظر آئے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو مالک کتنا خوش ہوگا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے. پھر ایسے خوبصورت، ایسے خوش نصیب انسان کے لیے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن جب مر جانا ہے تو قصہ پاک ختم نہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اب کوئی کسی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اپنے متعلق تو سوچ سکتا ہوں، آپ اپنے متعلق تو فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری انفرادی زندگی کیسی ہے، میری اجتماعی زندگی کیسی ہے، اور میرے خلاف فیصلہ آئے گا یا میرے حق میں میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں. تو اس لیے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ خوش فہمی کی باتیں یہود نے سکھائیں، جنہوں نے اپنے باوجود اس بات کے کہ ساری زندگی خباستوں میں گزاری تو پھر بھی کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یعنی خباستوں کا پتہ ہے کہ آگ چھوئے گی لیکن چند دن. اللہ نے کہا کون سا ایگریمنٹ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ذرا دکھاؤ تو مجھے بھی. آج یہی سوچ ہماری بنی ہوئی ہے. ہم سب کچھ کر کے، اللہ کی ہر بات پہ نافرمانی کر کے، اللہ کی ہر اطاعت سے نکل کے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں بخشے جانا تو کس نے جانا ہے. یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو یہود کو تھی اور اللہ نے ان کی غلط فہمی تو اتار دی. لیکن قرآن کے بعد چونکہ کتاب کوئی نہیں آنی، وگرنہ شاید اللہ ہمارے متعلق بھی یہ آیت اتار دیتا کہ تمہارے ساتھ میرا کوئی ایگریمنٹ ہے تو بتا دو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ کے نازل کردہ کتاب قرآن کے احکامات کو جھٹلانا یا ان سے روگردانی کرنا یہ ہمارے خلاف چارج شیٹ ہوگی، ہمارے حق میں نہیں ہوگی. اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں. ان بے شمار فرما برداریوں میں ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام قربانی بھی ہے، جو انہی دنوں کے 10ویں دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں قربانی یوم الاضحیٰ یعنی عید، یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے. اللہ کو اس دن میں اپنی ذات کے سامنے جانور قربان کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں لگتا. آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، آپ اربوں کی جائیداد وقف کر دیں، لیکن یوم النحر کے دن اللہ کے رستے میں ایک جانور قربان کرنا ان کروڑوں اربوں کی پراپرٹی وقف کرنے سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم سے یہ ہماری اساس، بنیاد جو دین ہے ہم سے چھینا جا رہا ہے. کبھی نماز پہ اعتراض، کبھی باجماعت نماز پہ اعتراض، کبھی روزے پہ اعتراض. اور بدقسمتی دیکھیے ہمارے ڈاکٹرز، اللہ انہیں ہدایت دے، ہے تو خیر خواہی کے لیے بیٹھے، لیکن چونکہ جہاں سے یہ علم سیکھتے ہیں وہ انہیں شاید سکھاتے ہی یہ ہیں
کہ ایک مریض کو کہنا کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا، کسی مریض کو کہنا تم نے رکوع نہیں کرنا، کسی مریض کو کہنا کہ تم نماز نہ ادا کرو، کسی مریض کو کہنا تم روزہ نہ رکھو۔ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، ہماری مسجد میں جمعے کے نمازی بھی تھے، اب وہ چونکہ دور چلے گئے، ڈاکٹر نے بڑی شد و مد کے ساتھ انہیں کہا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا وگرنہ آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ لفظ کہے کہ روزہ آپ نے نہیں رکھنا، آپ کی بیماری یہ ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ بزرگ کو سوچ آ گئی، نیک آدمی جو ہے ہمیشہ اچھی سوچ سوچتا ہے، دل میں سوچ یہ آئی اگر میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو میں مرنے سے پہلے بے روز کیوں مر جاؤں، میں روزے رکھتا ہوں، موت آ گئی تو اسی طرح صحیح۔ اس اللہ کے بندے نے سارے روزے رکھے اور اللہ کی توفیق سے وہ آج بھی زندہ ہے اور تندرست زندہ ہے۔ یعنی جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہوئی، بلڈ پریشر ہوا، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں عرض کروں کہ ڈاکٹر نے انہیں یہ بات بڑی سختی کے ساتھ کہی، اگر آپ نے روزے رکھے تو آپ کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا اگر میری زندگی کی ضمانت نہیں ہے تو میں روزہ رکھ کے مروں، میں بے روز کیوں مروں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا خوش نصیب بننا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اختتام تو کسی نیکی پہ ہو جائے۔ ہم کبھی یا روزے کی حالت میں ہوں، یا نماز کی ادائیگی میں ہوں، یا نماز ادا کر کے فارغ ہوں، وہ ایسے ہمارے بزرگ، ایسی ہماری مائیں کتنی خوش نصیب ہیں، ان کی موت کو کتنی رشک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ماں جی اٹھے، انہیں صبح تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، بیٹھے ذکر کرتے رہے، اشراق پڑھی، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کتنا خوبصورت اختتام ہے زندگی کا، اور کتنا بدترین انجام ہے کہ اپنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی پہ جا رہے تھے، ڈیک یا وہاں پہ ٹی وی آن تھا، سامنے ایک خاتون ناچ رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا اور اگلا سانس نہیں آیا، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مر گیا۔ کیا دونوں انسان برابر ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اختتام خوبصورت ہو جائے۔ نیک اور صالح لوگ تو دعائیں یہ مانگتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق، سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا، عرب میں لوگ یہ کثرت سے دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں وہاں نظر آتا ہے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھتا پڑھتا وہیں پہ فوت ہو گیا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ مصر میں ایک نوجوان عالم دین فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، قیام کے اندر وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ خوبصورت موتیں ہیں، یہ بہترین انجام ہے، اور یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی نیکی پہ گزارتا ہے، اسلام کے احکامات کی تضحیک نہیں کرتا بلکہ اسلام کے احکامات کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعار، اللہ کے قوانین کا احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، یقین جانیے اس کے دل میں تقوی تو کیا، ایمان ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے اور ایسے دانشوروں کو لایا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں، بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جاوید غامدی نامی ایک شخص ہے، اس سے سوال کیا ہمارے ایک ٹی وی اینکر نے کہ بتائیں کہ جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں یا دنیا کے، ان حالات میں قربانی
اس بد نصیب نے کہا ان حالات میں قربانی کرنی مسلمانوں پر حرام ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قربانی کرو۔ اور میرے بھائیو، یہ صرف امت محمد رسول اللہ پہ نہیں، بلکہ یہ قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت اور فرضیت پہلی قوموں پہ بھی تھی۔ مسلمان تو مسلمان، ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں اور ہندو بتوں کے پجاری ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ کئی ہندو مذہبی اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اپنے بت کے، اسے مار کے زندہ دفن کر دیتے ہیں یا اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے، اس بھگوان کی خوشنودی کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دیں۔ اگر ایک ہندو ایک غلط، ایک باطل خدا کو پوجتا ہے لیکن اس کے تقرب کے لیے قربانی ضروری سمجھتا ہے، تو ہم مسلمان اپنے حقیقی اور اصلی رب کے لیے قربانی دینا، اسے سمجھے کہ یہ جائز نہیں ہے، اسے سمجھے یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فون کر کے کہا اگر قربانی کے بجائے ہم غرباء میں تقسیم کر دیں۔ بھائی کیوں کر دیں؟ اللہ رب العزت نے جو تقاضا کیا ہے پورا تو وہ کرنا ہے ہم نے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھے قربانی ہے کیا، کیوں کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سخت آزمائشوں میں آزمانے کے بعد پھر اللہ نے آپ کو کہا، جب ابو جہل نے آپ کو طعنہ دیا کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے، تو کہا یہ ابتر ہیں، ان کے بعد ان کا کون نام لے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ایک سورت اتاری 3 آیتوں کی، کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، بے شک ایک ایک بندے کے 50 بیٹے کیوں نہ ہوں۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو مال و دولت کے اعتبار سے، اولاد اور بیٹوں کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، لیکن آج نام کن کا زندہ ہے؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے بعد محبت اور احترام کے ساتھ جن کا نام لیا جاتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے زیادہ محبت آپ کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو فخر کرنا جس شخصیت کے ساتھ معاملہ ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب آپ پہ کیا ہے؟ جب اللہ دے دے، آپ میں سے بے شمار لوگوں کو خیر کثیر ملی، اولاد ملی، کاروبار ملا، عزت احترام ملا، خاندانی وجاہت ملی۔ آپ پہ بھی جس طرح رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا تھا، جو اللہ نے آپ کو خیر سے نوازا ہے، اللہ کا یہی حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ وہ اللہ کا شکر کیسے کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز تو ہر پڑھ سکتا ہے، وہ غریب ہے یا امیر، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ بیمار ہے یا تندرست، اللہ نے اس کی اجازت دی کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں تو اشارہ کر لو، میں ہر بات کو قبول کر لوں گا، لیکن میرے ساتھ تعلق کو نہ توڑنا۔ یہ نماز انسان اور اللہ کا تعلق ہے۔ کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز کسی کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے۔ اور دوسرا، اگر استطاعت ہے تو وَانْحَرْ، قربانی کو کرنا، یہ قربانی کی فرضیت پہ سب سے عظیم حکم ہے۔
تو جو انسان یہ دونوں کم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شانیک هو الابتر، میں انہیں یہ بات بتلا دوں، اس کا دشمن دم کٹا ہوگا، اللہ اسے عزت دیں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی۔ اگر ہمارے پاس یہ دو نعمتیں ہوں گی، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے، اگر یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی تو ہمارا دشمن دم کٹا ہوگا، ہمارا دشمن نامراد ہوگا، اللہ ہمیں عزت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ ساری دنیا کے انسان ایک موقف بنا لیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن صرف رسول اللہ کا حکم ایک طرف ہو، تو ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے جناب محمد الرسول اللہ کے حکم کو تسلیم کرے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اور پھر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیان کرتے ہیں، مخنف بن سلیم کہتے ہیں کننا وقوفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وقوف کر رہے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعرفات، عرفات کے اندر، فسمعتہ، میں نے سنا رسول اللہ کی آواز کو صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، آپ فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اپنے نبی کی بات غور سے سنو، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر والا جسے اللہ نے استطاعت بخشی ہے، استطاعت کیا ہوتی ہے اس کے متعلق علماء کہتے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پہ یہ نہیں، استطاعت کی اسیسمنٹ اللہ نے آپ پہ چھوڑی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ قرض لے کے اللہ قربانی نہیں چاہتا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اتنی کہ خوش دلی سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس طاقت قوت ہے اور وہ پھر بھی نہیں کرتا، نبی کریم کہتے ہیں میں بریت کا اظہار کرتا ہوں، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں تو ہمیں اپنی میڈیا کی بات ماننی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے دہریوں کی بات ماننی ہے، یا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے؟ قیامت کے دن حسن نثار کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے یا رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو ان شرابیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو مرضی ہے آپ کی، تو اگر ہمیں اس کائنات کے سب سے عظیم تر انسان، سب سے خوبصورت انسان، سب سے پاکیزہ اور مقدس انسان، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب انسان کا ساتھ چاہیے تو پھر ان کی بات مانے، فصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کہتا ہے قربانی صرف حج کے موقع پہ ہے۔ یاد رکھیں حج کے موقع پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے ہدی کہتے ہیں۔ جو عام دنوں میں عام انسان جو حج پہ نہیں گئے وہ جو قربانی کہتے ہیں انہیں اضحیہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں دونوں میں فرق یہ ہے، نبی کریم نے اس کی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا جو حج تمتع کرتا ہے یا حج قران، یقین جانیے اس دفعہ تو حج کا نام لیتے ہوئے دل میں چوب پڑتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر جہاں اس وقت تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ ابھی تک لوگوں کو اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے مقدس گھر میں جانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج تمتع یا حج قران کرتا ہے
اس شخص پہ ذاتی اپنی ذات کی قربانی ہے. اگر میاں بیوی بیٹے ماں باپ سب گئے ہیں تو سب کی طرف سے الگ الگ قربانی ہوگی. لیکن جو اضحیہ ہے وہ ایک خاندان پورے کی طرف سے ایک قربانی بڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ سب کے لیے کفایت کرتے تھے. اگر اس سے زائد کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر ایک فیملی، یہاں یہ بھی یاد رکھیں، اگر ایک شخص کے کئی بیٹے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ان کا کھانا بھی اکٹھا ہے، ان کا کاروبار بھی اکٹھا ہے، تو اگر گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دے گا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بچے الگ الگ ہو گئے ہیں، ان کے کاروبار الگ ہیں، ان کے کچن الگ ہیں، یا ان کے گھر الگ ہیں، پھر ہر خاندان الگ کنبہ ہے اور اس نے الگ الگ قربانی کرنی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ قربانی کی فرضیت کے متعلق گزارشات تھی. اب قربانی کی فضیلت، یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے پہلی بات تو ہمیں یہ بتلائی کہ ولی امتن جعلنا منسکن لیذکروا اسم اللہ. میں نے کوئی امت ایسی دنیا میں نہیں آئی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک جس پر قربانی فرض نہ کی ہو. نبی کریم کے پاس ایک فتح مکہ کے بعد ایک بہت بڑا قبیلہ آیا، اس کا سردار آ کے بات کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں پر ہماری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ دو لوگ ایسے تھے، ایک یہ سردار اور دوسرا مسلمہ کذاب. ان دونوں کی شرطوں کو آپ نے رد فرمایا تھا. مسلمہ کذاب نے نبی کریم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کر دیں تو میں اور میرا قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو نبی کریم نے اسے کہا، ایک تنکا پکڑا اور تنکا ایسے توڑا، جو اتنا سا اس طرف تھا نا، آپ نے کہا میں اتنا کچھ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر مفاد کے لیے مسلمان ہوتے ہو تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ. اور دوسرا یہ شخص بنو سلیم کا تھا، اس نے کہا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سب کچھ جو آپ کہیں گے کریں گے. تو نبی کریم یہاں غصے میں مشتعل ہو گئے، غصے میں آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے اٹھ جاؤ، تمہارے اسلام کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہر دین کے اندر نماز موجود تھی. اسی طرح روزے کے متعلق آپ سن آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے اسی طرح تمہارے اوپر الگ سے کوئی بوجھ نہیں ہے. اور اس آیت میں جو سورۃ صافات کی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو فرض کیا تھا، ہر امت کے لیے، تمہارے لیے اکیلا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ تم میں سے ہر شخص پہ قربانی ہے، تو لوگوں نے کہا قربانی تو ہے تو ملے گا کیا جی؟ کیا ملے گا اس قربانی کی وجہ سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ قربانی جو ذبح کرتے ہو، یہ اپنے بال، اپنے کھر تک، یعنی بالوں سے لے کر کھر تک ہر چیز کو لے کے آئے گا اور ہر چیز کا ایک اجر ہوگا. اور جب تم قربانی کو ذبح کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہو، ریاکاری کا عنصر نہیں ہوتا، تو اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت کے اندر تمہارا ایک مقام بنا دیتے ہیں. اور دنیا کے اندر قربانی کا کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی قربانی جس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم بِالْحَقِّ، اے میرے نبی تلاوت کیجئے آدم کی اولاد کے واقعے کی جو حق اور سچ واقعہ ہے. کیا واقعہ تھا؟
اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کا ارادہ کیا. اذ قربا قربانا، دونوں اپنی قربانیاں لے کے چل پڑے. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسری کی مسترد کر دی. اب ذہن میں خیال آتا ہے جی کیسے پتہ چلا کس کی قبول ہوئی کس کی مسترد؟ یاد رکھیں یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اللہ قبول کریں گے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا قبول ہے اور کس کا نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی کی قربانی قبول ہونی ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو جلا دیتی. جس کی قربانی جل جاتی تو یہ سمجھتے کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ سمجھتے کہ یہ مسترد ہو گئی. اب آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا ایک کا قابیل. آپس میں جھگڑا ہوا تھا ایک معاملے میں کہ جس خاتون سے شادی شرعی طور پہ حابیل کی بنتی تھی، قابیل دعوے دار تھا کہ میں نے اس سے کرنی ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی تھی. اب وہاں کوئی عدالت بھی نہیں تھی جو فیصلہ کرتی. دونوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ ہوگا، اس کی بات کو مانا جائے گا. اب اذ قربا قربانا، دونوں اپنی قربانیاں لے کے قربان گاہ میں پہنچے. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی مسترد ہو گئی. اب جس کی مسترد ہوئی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے فیصلے کو مان لیتا. وہ الٹا اکڑ کے کہنے لگا لأقتلنک، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا، شادی میں نہیں اس سے کرنی ہے. لأقتلنک. تو بھائی نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا جو میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. اس نے کہا میرے بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ اس کی قبول کرتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. جو اپنے دل میں کمینگی رکھتا ہے اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر میرے حق میں ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو میں انکار کر دوں گا. اللہ نے اس کی قربانی مسترد کر دی. اور جس نے یہ سوچا کہ جو میرا رب فیصلہ کرے گا مانوں گا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، اور وہ جائز تھا. تو پھر بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نا تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ بھائی کو قتل نہیں کرتے. تو میرے بھائیو یہ سب سے پہلی قربانی ہے جس کا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج کی تورات میں بھی قربانی کا ذکر ہے، اور وہ اس کے کلمات بڑے خوبصورت ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں جب تم اپنی قربانی کو قربان گاہ لے کے جاؤ اور اپنا جانور ذبح کرنے لگو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگو، تو تمہیں یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو اپنی قربانی کو قربان گاہ پہ باندھو اور اپنے بھائی کو راضی کر کے آ کے قربانی کرنا، پھر تمہارا رب تمہاری قربانی کو قبول کرے گا. یہ بڑی سوچ کی بات ہے میرے بھائیوں. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ہم سے ناراض ہیں. ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات لیے عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے خلاف، بھائی بہنوں کے خلاف، جبکہ قربانی کی قبولیت کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا کہ قربانی کرتے وقت تمہیں یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ پہ ناراض ہے، تو اپنی قربانی کو وہیں پہ باندھو، جا کے اپنے بھائی کو راضی کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دے.
اب اگلا مرحلہ ہمارا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہے، کیوں قربانی کرتے ہیں؟ آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا، کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ وہ طریقہ کس طرح بنا۔ کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے، اس لیے تم کرو۔ کہا ملے گا کیا؟ کہا ایک ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی، ایک ایک بال کے بدلے گناہوں کی معافی ہوگی اور درجات کی بلندی ہوگی۔ صحابی نے سادگی میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کے اوپر تو بال ہوتے ہیں، یہ دمبا اور جو چھترا ہے اس کے تو باریک ریشے ہوتے ہیں، کیا اس کے بدلے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ نیکیاں دے گا، درجات کو بلند کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، انعام بہت بڑا ہے، قیمت بہت کم ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوبصورت اور فربا طاقتور جانور ذبح کرو، کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ ان کل نفس لما علیہا وارد، کوئی نیک ہے یا بد، انبیاء ہیں یا صلحاء، اور برے سے برے، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو ایک دفعہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، یہاں پہ ضرور وارد ہونا ہوگا۔ فرمایا اس کے اوپر جو پل، جسے پل صراط کہتے ہیں، وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب یہاں سوچ آتی ہے کیسے گزرے گا کوئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کی قوت پہ گزرے گا انشاءاللہ، کہ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ جہنم کو کراس کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کرے۔ کچھ ایسے ہیں جو بجلی کی تیزی پہ چلیں گے، کچھ ایسے ہیں جو اس سے آہستہ، اور کچھ ایسے ہیں گرتے پڑتے، زخمی ہوتے، چھلتے چھلاتے پار لگ جائیں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں قدم رکھیں گے تو کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ ان کل نفس لما علیہا وارد، اس وقت ہماری ایسی قربانیاں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اللہ انہیں بطور سواری عطا کرے گا کہ جاؤ بھائی تم جنت تک سواری پہ بیٹھو اور پہنچ جاؤ، اور یہ قربانیاں ہی سلامتی کے ساتھ جہنم سے پار ہمیں کروا دیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، جو اتنی عظیم چیزیں ہیں جو ہمیں ہر ناکامی سے بچانے والی ہیں، جو ہمارے لیے جنت میں مقام بنانے والی ہیں، ہمیں ان کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کی ہے؟ قرآن کریم میں 8 جانوروں کا تذکرہ آتا ہے سورۃ اعراف کے اندر۔ وہ 8 جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام 8 جانور ہیں، قرآن میں اس کی تفصیل آتی ہے سورۃ اعراف میں۔ وہ ہیں اونٹ، اس کا نر اور مادہ، یہ 2 ہو گئے۔ گائے، اس کا نر اور مادہ 4۔ بکرا، اس کا نر اور مادہ 6۔ چھترا اور دمبا اسے ایک ہی شمار کیا، اس کا نر اور مادہ۔ یہ 8 جانور ہیں جو اللہ نے قربانی کے لیے بتلائے ہیں۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بھینس کی قربانی۔ بعض علماء گائے پہ محمول کر کے اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور اس پہ بڑے دلائل دیتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ
بہرحال شک والی چیز ہے کہ بہت سے علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس چیز میں شک آ جاتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شک والی چیز میں پڑے گا وہ بالاولیٰ حرام میں پڑ جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی، جس طرح دو قطع زمین، اس کے درمیان ایک پنگ ڈڈی ہوتی ہے جو حد فاصل ہوتی ہے، وہ پنگ ڈڈی مشکوک ہے، ادھر والا سمجھتا ہے میری، ادھر والا سمجھتا ہے میری ہے۔ اسی طرح دین کے اندر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں شک آ جاتا ہے، تو نبی کریم کا فرمان ہے جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچایا۔ اس لیے جب بحث کے متعلق علماء کا اختلاف سامنے آتا ہے تو ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا، ہمیں بہیمۃ الانعام ہی کو کرنا ہے۔ بہیمۃ الانعام میں اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا، چھترا یہ آتے ہیں، انہی کی قربانی کرنی چاہیے، اور رستوں پہ پڑنے کے بجائے ہمیں سیدنا ابراہیم کی اس قربانی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ حقیقتاً مینڈا ذبح کرنے نہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی، تو اس لیے ہمیں قربانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے اسی طرح کرنا چاہیے۔ آخری گزارش یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اگر کوئی اچھی چیز لیتا ہے تو اس کا اپنا بھی دل خوش ہوتا ہے، وہ اسے سجا بنا کے باہر نکالتا ہے، لیکن میں التماس کروں گا اپنے عزیز بھائیوں سے کہ اس سے ریاکاری کا عنصر آ جاتا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ اللہ کو دکھانا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اس پہ غبارے باندھ لیں، اس پہ دوپٹے لگا لیں اور اس پہ گھنگرو باندھ لیں، اس سے لوگوں کا دل تو خوش ہوگا، لوگ تو یہ کہیں گے بڑی زبردست چیز لی ہے، ہر آنے جانے والا پوچھے گا کتنے میں آئی ہے، ہم فخر سے بتائیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ لوگوں، نہ تمہاری قربانی کا خون مجھے پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، میں تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے وہ کام کریں جو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں ہوتا کیا دے دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی جو کچھ کریں، کسی کو کیا، ہمیں کیا کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے یا نہیں، یا کسی کو پتہ ہے یا نہیں، ہم جو قربانی بھی لائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں ذبح کر کے سیدنا ابراہیم کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے التجا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا تھا، فخر نہیں کیا تھا، لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا لوگوں آؤ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، بنا کے ہاتھ باندھ کے باپ بیٹا کھڑے ہو گئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بھی بڑی ہے، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جو استطاعت رکھتے ہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔